نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ اذکار نماز۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سبق گزر چکی۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، یہ کل بتایا گیا تھا۔ آگے وبحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم، اس کے معنی ہوا کہ اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ نماز کی سنتیں۔ نمبر 1 بتایا گیا تھا سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 2 پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ بعض مرتبہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں ایسے نہیں، سیدھے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایسے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور ہم پوری نماز میں ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، یا کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب ہم سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تب تو وہ ادھر ادھر ہوں گے، مگر پھر وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ پاؤں سیدھا ہو، ایسے ترچھے نہ ہوں، چونکہ ہم نے جب نیت کر لی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت یا 4 رکعت سنت واسطے اللہ تعالیٰ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو ہمارے بدن کا ہر اعضاء وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پیر کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف رکھنا چاہیے، اور بیچ میں 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، یہ مستحب عمل ہے۔ آج کا سبق مقتدی کی تکبیر تحریمہ، امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے امام صاحبان کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنے میں مقتدی اللہ اکبر کہہ کے فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ مقتدی ہاتھ کب باندھیں گے، اللہ اکبر کب کہیں گے، جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر بول کر امام صاحب ہاتھ باندھنے، اس کے بعد باندھنا ہے۔ اگر کسی نے پہلے باندھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں آگے لکھا ہوا ہے مقتدی کی تکبیر تحریمہ، اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی، امام کبھی کہہ رہا اللہ اکبر، اب مقتدی نے کہا اللہ اکبر، فوراً باندھ دیا، تو اب جو ہے تو اقتدا صحیح نہیں ہوئی، یعنی امام کے پیچھے پیچھے آپ نہیں چل رہے ہیں بلکہ امام کے آگے چلے گئے، پھر جو امام کے آگے جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور جن پر سخت وعید آئی ہے، اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر بتایا گیا تھا حقارت سے کسی پر ہنسنا۔ نمبر 2 کسی کو طعنہ دینا۔ نمبر 3 جو آج کا سبق ہے، کسی کو برے لقب سے پکارنا، جیسے او اندھے، او لنگڑے، او موٹے، او چھوٹے، وہ اندھے، اس طریقے کے الفاظ سے کسی کو پکارنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لنگڑا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور اندھا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ موٹا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ چھوٹا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یعنی کہ اللہ کی تخلیق میں ہم جو ہے نقص نکال رہے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ بنایا ہے انسان کو جس طریقے سے، اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو اس کی تنبیہ کرنی چاہیے کہ کسی کو بھی طعنہ نہ دیں، برے نام سے نہ پکاریں، کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آگے گناہ کے نقصانات، جب ہم یہ گناہ کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے جو دنیا میں پیش آتے ہیں؟ آدمی علم دین سے محروم ہو جاتا ہے، یہ پیچھے گزر چکا۔ رزق میں کمی ہو جاتی ہے، آدمی محنت بہت کرتا ہے، کماتا بہت ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس بچا کیا مہینے کے آخر میں،
تو ہوتا یہی ہے کہ کھا پی کر ختم ہو گیا، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گنہگار کو خدا تعالی سے ایک وحشت سی رہتی ہے۔ جب گناہ انسان زیادہ کرنے لگتا ہے پھر وہ مسجدوں سے دور ہونے لگتا ہے، اللہ کے نام سے، اللہ والوں کے نام سے لوگوں کو وحشت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب، کوئی اور حافظ صاحب آ رہے ہیں تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، کیوں؟ دیکھ کر ڈرنے لگتے ہیں۔ گنہگار کو خدا تعالیٰ سے ایک وحشت سی ہوتی ہے، اور جو بھی اللہ والے راستے پہ چلتے ہیں لوگ، ان سے وہ لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے اور نیک کام کرنے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ طاعت کے فائدے، جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے ہمیں دنیا میں فائدے ملتے ہیں۔ احکام الہی پر عمل کرنے سے رزق بڑھتا ہے، کبھی رزق کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور برکت تو ہمیشہ رہتی ہے۔ نمبر 2، طرح طرح کی برکتیں زمین و آسمان سے نازل ہوتی ہیں، ہر قسم کی تکلیف و پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی دشواری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی تکلیف و پریشانی کو دور کر دیتا ہے جو انسان نیک عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی دشواری سے نجات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اسباب کہاں سے تیار کرتا ہے، کہاں سے کس کو بھیجتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ چاہیں تو نوٹ کر لیا کریں روزانہ، یا پھر اگر کوئی بات بھول جائے تو پھر سے ویڈیو کو دیکھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔